ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی پاکستان کیسر شریف صاحب موجود ہے۔ کیسر شریف صاحب، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ نہیں، میں تو آپ کو ارشد ندیم کی مبارکباد دے رہا ہوں، کیونکہ دھرنا تو کامیاب نہیں ہوا۔ آپ تو لینے گئے تھے، بجلی کی قیمتیں کم کروانے گئے تھے، آپ یونٹ بڑھوا کے لے آئے ہیں۔ دیکھیے، یہ انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ آ رہا ہے جی، یہ جو کل انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، اگر آپ پریویس مہینوں میں دیکھیں تو اس سے زیادہ کرتے رہے ہیں۔ اس میں بھی عملی طور پر کمی آئی ہے، لیکن ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ہم نے کل بھی ان سے بات کی ہے اور بالکل سب کے سامنے بات کی ہے اور واضح بات کی ہے کہ محسن نقوی صاحب تشریف لائے تھے، عطا اللہ تارڑ صاحب تھے، اسی طرح فاحش شہباز صاحب تھے، باقی بھی ان کی بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو جماعت اسلامی نے الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عوامی مطالبات پر حکومت سے تحریری ضمانت لی ہو اور وزراء نے دستخط کیے ہوں اور پوری قوم اور میڈیا کے سامنے ان کا اقرار کیا ہو۔ دیکھیں فاروق صاحب، جو چیزیں ہماری مین تین بڑی چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہوئی ہیں۔ ایک تو تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس تھا وہ جو پچھلے مالی سال میں تھا، انشاءاللہ اس میں جائے گا۔ جو اضافہ کیا گیا تھا اس کو واپس لیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ تنخواہ دار طبقے کو ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح بجلی کے بلوں میں انشاءاللہ آپ کمی دیکھیں گے، یہ 30 سے 45 دن کے اندر آپ محسوس کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے شو میں اس پر بات کر سکیں گے کہ یہ دھرنے کے کیا فوائد ہوئے ہیں اور دھرنے میں کتنے مطالبات جماعت اسلامی نے جو عوامی تھے وہ منوائے ہیں۔ اسی طرح آئی پی پیز 1994 سے جو آئی پی پیز کا سلسلہ بنا تھا، کبھی اس پر نظر ثانی کی بات نہ ہو سکی، کسی نے نہیں مانا، لیکن اس دفعہ مانا گیا کہ آئی پی پیز پر نظر ثانی کی جائے گی اور جو ختم ہونے والے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا معاہدات کو، اور کچھ معاہدات جو ہیں ان کو ری شیڈیول کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرامن اور کامیاب دھرنا ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی مثال قائم کی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کو جاتا ہے، ان کے کارکنان کو جاتا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو جاتا ہے۔ تو کیسر شریف صاحب، یہ پھر کمیونیکیٹ نہیں کر پائے آپ لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے۔ لوگ یہاں پہ یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو حکومت نے لالی پاپ دیا اور جماعت اسلامی اپنے 14 روزہ دھرنے کا اختتام کر کے گھر چلی گئی؟ دیکھیں فاروق شہباز صاحب، جماعت اسلامی الحمدللہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرتی ہے۔ نہ تو تاریخ میں جماعت اسلامی کو کبھی لالی پاپ ملا اور اس پر وہ مطمئن ہوئی، اور نہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور نہ ہی اس دھرنے میں لالی پاپ پہ جا رہی ہے۔ ہمارے مطالبات جو تھے اس میں بہت بڑا ریلیف آپ کو محسوس ہوگا، وہ آنے والا ہے، اور ہم نے ریٹن چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں اور اس پر دستخط موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے واضح کہا کہ یہ دھرنا جو ہے یہ ہم مؤخر کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے، اور پورا ایک شیڈیول موجود ہے۔ جس طرح آج جو ہے وہ تشکر کا جلسہ ہے، اسی طرح 11 تاریخ کو لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہے، 12 کو پشاور میں جلسہ ہے، 16 کو ملتان میں جلسہ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حق عوام کو تحریک میں مزید تیزی لانے کا جو ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت پیچھے ہٹے گی، یہ مطالبات جو تحریری طور پہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا اگر یہ نہیں کرتی تو آپ لوگ دوبارہ دھرنے کے لیے آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، اور اسلام آباد اور ڈی چوک اور یہ چیزیں ہم سے دور نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس پرامن طریقے سے یہ دھرنا ہوا ہے، لوگوں نے مثال قائم کی ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ تماشا بننے سے بچ گیا ہے، فساد ہونے سے بچ گیا ہے، جلاؤ گراؤ اور املاک کو نقصان ہونے سے بچ گیا ہے، اور یہی ایک جمہوری ملک میں طریقہ کار ہے جو آئین وضع کرتا ہے کہ آپ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات کے لیے جدوجہد کریں۔ تو الحمدللہ یہ چیز جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کی ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک تاریخی اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے، آپ کا جو دھرنا ہے، تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ جو آپ کے 10 مطالبات تھے، جسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے 7 تھے، پھر بڑھ کے آگے 10، یہ جو مطالبات ہیں یہ تو بڑے جینوئن اور عوامی سے مطالبات ہیں، تو آپ نے دوسری سیاسی جماعتوں سے ان مطالبات کے ذریعے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایون چلیں حکومت کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے، باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ یہ آئی پی پی صرف آپ کا میرا مسئلہ تو نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو آپ نے کوئی رابطے کیے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہم نے بار بار جو ہے اپنے دھرنے کے سٹیج سے بھی دعوت دی تمام سیاسی جماعتوں کو، کارکنان کو،
لیکن یہ جو دھرنا ہے اس کے ہمارے سیاسی مقاصد نہیں تھے فاروق صاحب. یہ دھرنا خالصاً جس طرح آپ نے کہا کہ عوامی مقاصد تھے اور عوام کے ریلیف کے لیے جماعت اسلامی نے یہ ساری ایفرٹ اور جدوجہد کی اور کرے گی انشاءاللہ. دیکھیے نہ تو الیکشن ابھی قریب ہے نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. جماعت اسلامی نے خالصتاً عوام کو جو تکلیف مل رہی تھی اور مسلسل ان کی زندگی جو اجیرن ہو گئی تھی اور ان کا گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا بجلی کے بلوں کی وجہ سے, آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدوں کی وجہ سے, تنخواہوں پر ٹیکسز کی وجہ سے, ان کے لیے ہم نے کیا تھا. ہم نے اس لیے کسی کو منع نہیں کیا کہ کوئی نہ آئے. دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان بڑی تعداد میں آئے جنہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے امید باندھی ہے, جماعت اسلامی سے امید باندھی ہے. ہم نے ان کو ویلکم کیا اور آئندہ بھی ہماری جو تحریک ہے حق دو عوام کو وہ چل رہی ہے اور اس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو ویلکم کہیں گے. اور خالصتاً یہ تحریک جو ہے یہ عوام کو حق دلانے کے لیے ہے اور یہ انشاءاللہ اور زیادہ پرجوش طریقے سے جاری رہے گی اور ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کیسر شریف صاحب.